मसीह खुदावंद के पुरफजल नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर अब्बास अख्तर है और मेरे साथ मेरी वाइफ सोबिया अख्तर मौजूद हैं। आज फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यकीनन आज हम इस प्रोग्राम के वसीले हम सब बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। जितने भी नाजरीन इस वक्त हमारे प्रोग्राम बाइबल की रोशनी को देख रहे हैं, खुदावंद यीशु की बरकत आप पर और आपके घराने पर हो। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, प्रोग्राम का आगाज हम दुआ के साथ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है सोबिया से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, इस वक्त के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाइबल की रोशनी प्रोग्राम के लिए। खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु, शुरू से खुदावंद यीशु तू हमारे साथ होना, हमारी मदद करना यीशु, हमारी रहनुमाई करना, ताकि सारा इज़्ज़त जलाल बुजुर्गी यीशु तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ, उसके नाम को जलाल। लास्ट एपिसोड में हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखा, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सुना कि खुदा के हाथ में बरकत, खुदा के हाथ में शिफा, खुदा के हाथ में तहफ़्फ़ुज़। तो खुदावंद की तारीफ हो, उसके नाम को जलाल हो कि आज फिर कुछ नई बातें हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सोबिया, कैसा लग रहा है कि आज आप स्टूडियो में कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं? जी भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो, उसने हमें ये चीज़ें मुहैया की हैं, उसके नाम की तारीफ़ हो, उसका शुक्र हो। बहुत अच्छी लग रही हैं चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद के नाम की तारीफ़ जो मुहैया करने वाला है, खुदावंद जिंदा है और ये सब कुछ उसकी बख्शिश है, उसकी बरकत है। नाजरीन, जो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखने को है, यकीनन आज का जो कलाम है हम सब के लिए बरकत का बायस होगा और कुछ नई बातें हम सीखेंगे जो हम सब के लिए बरकत का बायस होंगी। तो नाजरीन, जो खुदावंद का कलाम है आज जो हम सीखने को है, टॉपिक हमारा है जिंदगी का आराम। ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में फरमाया है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वें बाब की 28वीं आयत की हम तलावत करेंगे। मेरी दरख्वास्त है सोबिया से कि वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तलावत करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाजरीन, जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तलावत हमने सुनी है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह इस आयत के अंदर एक आम दावत दे रहे हैं, एक आम दावत नामा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने सब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। यीशु मसीह ए मेहनत उठाने वालों, इससे मुराद ये है ऐसा शख्स
جو اپنی زندگی میں محنت کرتے کرتے تھک گیا ہے، اب طاقت نہیں ہے آگے چلنے کے لیے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں آرام پاؤں، ریسٹ کروں، اور یسوع مسیح نے ایسے شخص کو کہا ہے تو میرے پاس آ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے محنت اٹھانے والوں، اور اس کا دوسرا حصہ ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، جو ایسا شخص جو بوجھ کے تلے دبا ہوا شخص ہے، جس پر برڈن ہے، زندگی کے اندر مشکلات ہیں، ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں برڈن کہ ایسا بوجھ، یہ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر بیماری ہے، ایسی بیماری کوئی لمبی بیماری ہو سکتے ہے جو انسان کے لیے بوجھ بن گیا ہے، اور اس سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے، آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا ہے اگر کسی طرح کی کوئی بیماری کا بوجھ آپ محسوس کرتے ہیں، یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع سب کو، ہر شخص کو کہہ رہا ہے، کوئی بھی کسی قوم سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، کسی ذات سے ہے، یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ یسوع ہمیشہ زندگی کا آرام دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر آرام آ جائے گا۔ یسوع کے علاوہ کوئی اور آرام نہیں دے سکتا، کوئی اور شفا نہیں دے سکتا، بلکہ یسوع ہی شفا کا منبع ہے، اس کے پاس ہی زندگی کا آرام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یسوع مسیح نے جب کہا کہ میرے پاس آؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ میرے پاس آنے سے مراد یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے قبول کر لو، یا اس کا اور بھی مطلب ہے کہ میری طرف متوجہ ہو، میری طرف رجوع لاؤ، اور پھر اس کا ایک اور بھی مطلب ہے میرے پاس آؤ۔ یسوع مسیح زندگی کا دروازہ ہے، اور یسوع مسیح حقیقت میں کہہ رہے ہیں کہ اس زندگی کے دروازے میں سے داخل ہو۔ یسوع نے جب دعوت دی کہ میرے پاس آؤ، یہ ایسے شخص کو دعوت دی جا رہی ہے جو محنت سے تھک ہار چکا ہے، ایسے شخص کو جو بوجھ کے تلے دبا ہوا شخص ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا جو دروازہ ہے میں ہوں، مجھ میں سے داخل ہو تو تم آرام پاؤ گے۔ پھر اس کا ایک اور مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو ہے، ایک مثال کلام مقدس میں ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لینے سے، جس طرح 12 برس کی خاتون نے یسوع مسیح کی 12 برس بیمار جو عورت ہے، اس نے بیماری سے تنگ آ چکی ہے، بیماری ایک بوجھ بن چکی ہے، اب وہ اس سے آرام حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے حکیموں کے پاس گئی، ڈاکٹروں کے پاس گئی، لیکن اس کو آرام نہیں ملا۔ جب یسوع مسیح کی پوشاک کو اس نے چھو لیا تو اس کی زندگی کے اندر فی الفور آرام آ گیا، چین آ گیا، شفا مل گئی۔ تو یسوع مسیح کا کہنے کا، دعوت دینے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھے چھو لو، میں شفا کا منبع ہوں۔ جس طرح 12 برس کی بیمار عورت نے یسوع کو چھو لیا اور وہ شفا پا گئی، تو اسی طرح آرام اس کی زندگی کے اندر آ گیا۔ اگر آپ بھی یسوع کو چھو لیں گے، یسوع پر ایمان لے آئیں گے، یسوع کو قبول کر لیں گے، تو آپ بھی زندگی کا آرام حاصل کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تم کو آرام دوں گا۔ یسوع کے علاوہ کوئی آرام نہیں دے سکتا۔ یسوع نے جب یہ کہا کہ میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یسوع کے علاوہ کوئی اور آرام نہیں دے سکتا۔ میں
تم کو آرام دوں گا۔ یسو اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ آرام دوں گا، آرام بخشش ہے، آرام فری ہے اور فی الفور ہے۔ آرام کوئی یسوع مسیح کوئی عرصہ نہیں لگتا، بلکہ یکدم ایک ہی لمحے میں، جس طرح 12 برس کی خاتون کو جو بیمار تھی، اس کو ایک ہی لمحے میں جب یسوع کو اس نے چھو لیا تو آرام مل گیا، اسی طرح خداوند فوراً یہ بخشش فری میں دیتا ہے، آرام فری میں ملتا ہے۔ آج بھی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اگر بیماری بوجھ بن گیا ہے آپ کا، اس سے آپ جینا نہیں چاہتے، تو یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ آج یسوع زندہ ہے اور آپ کو شفا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا کا منبع نہیں ہے۔ تو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یسوع کے علاوہ کوئی آرام نہیں دے سکتا۔ یسوع مسیح کثرت کی زندگی دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، چین جس کے اندر ہے، آرام جس کے اندر ہے۔ آؤ یسوع کے پاس آئیں، یسوع کے اس دعوت کو قبول کریں گے تو آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کا اطمینان پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت۔ پریز دی لارڈ۔ یس صوبیہ، کیا آج جو خداوند کا زندہ پاک کلام آپ نے سنا ہے، آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گی؟ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو۔ واقعی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے، خداوند یسوع اس کو سنبھال لیتے ہیں اور اس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور خداوند یسوع ان کو زندگی کا آرام دیتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خداوند کی تعریف آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے۔ واقعی جو خداوند کے پاس آ جاتا ہے، خدا انہیں کثرت کی زندگی بخشتا ہے۔ ناظرین، جو خداوند کا کلام آج آپ نے سنا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے اور یقیناً اس سے بھی آپ برکت پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، ریور آف لائف ٹی وی آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو پھیلانے کا حصہ بن سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔